اس کا خلاصہ بس آپ دو مختصر الفاظ میں، اصل میں جب ابراہیم علیہ السلام اس کو لے گئی ادھر مکہ مکرمہ میں نا، تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات لکھ لیں اپنے پاس رجسٹر میں لکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے 4 دفعہ گئے تھے۔ کتنی دفعہ گئے تھے؟ 4 دفعہ۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اکثر گروپ میں یہ سوال پوچھا جاتا تھا۔ 4 دفعہ جو ہے نا وہ یہ گئے تھے۔ ایک تو یہ بات آپ لکھ لیں۔ دوسری بات کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب اور اس طرح حضرت ہاجرہ کو وہ چھوڑ کے گئے نا، تو وہاں پر بیاب و گیا اور ادھر کو آبادی بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، تو ان کو پانی کی طلب ہوئی۔ تو حضرت ہاجرہ کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے۔ آپ لوگ اگر حج عمرہ پہ گئی ہو نا، میں خود گیا ہوں، تو وہاں پر ایک صفا ہے ایک مروہ ہے۔ صفا مروہ میں جو 7 چکرے لگائے جاتے ہیں نا، یہ اسی وقت کی بات ہے کہ جب ہاجرہ پانی کی تلاش میں اپنے بیٹی کے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کہ کہاں پر پانی تلاش کروں، تو وہاں پر جو اس نے ایڑی ماری نا اس بچی نے، حضرت اسماعیل نے، تو وہاں پر پانی کا چشمہ جس کو ہم آب زمزم بھی کہتے ہیں ابھی، یہ جو ہے نا وہ جاری ہوا۔ اصل میں ہوتا کیا تھا، یہاں سے قافلے جاتے تھے اور قافلے یہاں سے جاتے تھے۔ وہ قافلہ اکثر ادھر پڑاؤ ڈالتے تھے جہاں پر پانی ہوتا تھا۔ تو یہاں پر دیکھا کہ جب پانی ہوا تو ظاہر جہاں پانی ہوتا وہاں پرندے بھی آ جاتے ہیں۔ قافلہ والوں نے دیکھا کہ یہاں پر اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر کیا ہوگا، پانی ہوگا۔ تو دیکھا تو وہاں پر پانی تھا، تو وہ پانی اس طرح یعنی کہ صحیح انہوں نے اس طرح بند سی ان کی بنائی ہوئی تھی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ پھیلے، لیکن پانی صحیح جوش مار کے جو ہے نا وہ نکل رہی تھی اس زمین سے۔ تو قافلے والوں نے جو بنو جرہم کے لوگ تھے، کون سے لوگ تھے؟ بنو جرہم کے لوگ تھے، اور ان لوگوں کا تعلق یمن سے تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو کیا ہم ادھر پڑاؤ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ادھر پانی تھا تو قافلوں کے لیے بڑی سہولت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ادھر رہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ بعد جب 4تھی دفعہ یا 3ری دفعہ آئے، تو وہاں پر اس بعد میں تو پھر اس کی وفات ہوئی تھی ہاجرہ کی، پھر اس نے شادی کی تھی، اور پھر وہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بیٹا موجود نہیں تھا، تو انہوں نے حالات پوچھے، تو انہوں نے کہا کہ حالات تو بس ٹھیک نہیں، یہ وہ، تو کہا کہ ایک ایسے آدمی آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے جو چوکاٹ ہے نا اپنے دروازے کا یہ بدل دو، مطلب اس بیوی کو طلاق دے دو۔ تو پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام آ گئی، وہ بیوی نے جو حالات بتا دی کہ اس طرح ایک بندہ آیا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو ایسا اشارہ ہے، چنانچہ اس نے کو طلاق دی۔ پھر دوسری طرف مزماز بن عمر جرہمی کی ایک بیٹی تھی، کس کی؟ مزماز بن عمر، یہ بنو جرہم کے قبیلے سے تھے اور یمن سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی ایک بیٹی سے شادی کی کس نے؟ اسماعیل علیہ السلام نے۔ کس نے شادی کی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام سے۔ بہرحال وہ مزماز بن عمر جرہمی، اچھا پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو دیکھا تو وہاں پر آبادی ہے، درختیں لگی ہوئی ہیں اور بہت سی عظیم سا سما ہے۔ دیکھا تو وہاں پر یہ کیا ہوا، پہلے تو یہاں پر بالکل خاموشی تھی، صحرا تھا، دشت و بیاباں وغیرہ۔ یہ تو انہوں نے سارا قصہ بیان کر دی کہ ایسا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ ساری کہانی جب ان کو پتہ چل گیا، پھر وہاں آبادی بھی ہو گئی تھی، قافلے وہاں آ کے رک بھی جاتے تھے، تو یہ ایسا ہوا یہ واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر 4 دفعہ گئے تھے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبری دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ آپ اس کو کیا کریں، اس کی قربانی دے، اور پھر وہ مینا لے کے گئے تھے، وہاں پر قربانی پیش کرنے کی پھر اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا۔ بہرحال یہ پورا خلاصہ ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ میں نے بتا دی تھی، 4 دفعہ والی، اور مزماز بن عمر جرہمی کی بیٹی سے وہ شادی بھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بعد میں نا ایک جگہ پہ 17 سال بھی ہے، 18 سال بھی ہے، اتنی سال کی عمر میں، ہاں جی۔ بعد میں واقعہ ہوا تھا نا، بعد میں جب یہ دونوں ملے، جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھی دیا نا کہ آپ کعبہ کی دیواریں جو ہے نا وہ اوپر کھڑی کر دے، کعبہ کو دوبارہ جو ہے نا وہ بنا دے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد کعبہ بالکل منہدم ہو جائے گا، تو کعبہ کی کوئی نشانی وہاں پر نہیں تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو دکھایا نشانیوں کی کہ یہاں پر کعبہ کی دیواری تھی جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا، اور پھر اس کے بعد قربانی کا حکم آیا تو وہ اس میں کامیاب ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبوت دی، اور اس طرح
ان کو بھی نبوت ملی تھی. ٹھیک ہے، بہرحال یہ پورا واقعہ ہے، یہ تو آگے آتا بھی رہے گا، لیکن یہ اتنا ہے کہ میں نے خلاصہ اس کا بتا دیا. ٹھیک ہے.